پہلے کلاس جو سمپل ایک بہت سمپل سی کلاس ہے یہ کہ ہاؤ ٹو رائٹ اردو ان ایم ایس ورڈ، یعنی کہ ایم ایس ورڈ میں اگر میں اردو میں کوئی پیپر بنانا چاہتا ہوں یا کچھ بھی لکھائی کرنا چاہتا ہوں یا ایکسل میں اردو کی لکھائی کرنا چاہتا ہوں تو کون سی سٹیپس ہیں جن کو میں فالو کروں گا. سب سے پہلے تو بات یہ ہے نا کہ آپ کو ایک فونیٹک کی بورڈ انسٹال کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، فونیٹک کی بورڈ کیا چیز ہے؟ ایک سمپل سا ایک چھوٹا سا سافٹ ویئر ہے، وہ یہاں پہ اس میں پڑا ہوا آپ لے جا بھی سکتے ہیں. وہ جب آپ انسٹال کر لیں گے تو یہاں پہ یہ جو آپ کا یہ ٹرے ہے یہاں پہ دیکھیں ای این آئے ہوئے، ای این یہ دیکھ رہے ہیں. جب آپ اس پہ کلک کرتے ہیں دیکھیں آپ کے پاس دو آپشن آئیں گے کہ انگلش میں لکھائی کرنا چاہتے ہو کہ اردو میں لکھائی کرنا چاہتے ہو. ٹھیک ہے، یہ خود ہی آ جائے گا جب آپ انسٹال کرو گے. ٹھیک ہے، اگلی بات یہ ہے کہ دیکھیں جب ہم ایم ایس ورڈ کو اوپن کرتے ہیں ایم ایس ورڈ کو، تو یہاں پہ جب میں ٹائپنگ کرتا ہوں کوئی بھی کسی قسم کی ٹائپنگ جب میں کرتا ہوں، مثال کے طور پر میں لکھنا چاہتا ہوں کہ ویلکم یا اینی ون، تو دیکھیں اس کا ایک فونٹ ہے. فونٹ کا مطلب آپ کو پتہ ہونا چاہیے فونٹس ہیں، یہی فونٹس ہیں نا، یعنی کہ ٹائم رومن، یہ مختلف قسم کے یہاں پہ اس میں فونٹس ہیں. تو یہ تو انگلش کے فونٹس ہیں، اردو کے اپنے فونٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ طریقہ میں آپ کو خیر بتا دوں گا، ابھی تو میرے پاس یو ایس بی میں ہے نہیں کہ وہ فونٹ کیسے. جمیل نوری ایک فونٹ ہے، یہ دیکھیں یہ جمیل نوری فونٹ، یہ بھی آپ کو انسٹال کرنا پڑے گا. جب یہ انسٹال ہو جاتا ہے یہ خود یہاں پہ آتا ہے، یہ اردو کی لکھائی کا فونٹ ہے. یعنی کہ جب میں ایم ایس ورڈ میں اردو لکھوں گا تو پھر میں ٹائم رومن نہیں لوں گا، پھر میں کون سا فونٹ لوں گا؟ جمیل نوری فونٹ لوں گا. ٹھیک ہے، یہ خیر میں آپ کو کل بتا دوں گا کس طرح انسٹال ہوتا ہے، بہت سمپل طریقے. ٹھیک ہے نا، یا ہو سکتا ہے اس میں سافٹ ویئر میں پڑا بھی ہو. ادھر کوئی سافٹ ویئر پڑھیں کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے اس میں سافٹ ویئر. چلو کل میں آپ کو کرا دوں گا بہت سمپل طریقے. جب وہ انسٹال ہو جاتے اس طرح، اتنا انسٹالیشن آسان ہے جمیل نوری فونٹ کی. یعنی کہ آپ نے ایک مثال سوچیں کہ یہ میں نے اوپن کر لیا اور یہ جمیل نوری فونٹ ہے. ٹھیک ہے، مثال انسٹالیشن اس طرح ہوگی. جب میں دے دوں گا پھر آپ دیکھیں، جب آپ اس کو اوپن کریں گے تو یہاں پہ اوپر لکھا ہوگا کہ انسٹال، بس آپ نے اس کو انسٹال کر دینا ہے، آ جائے گا کہ انسٹال، بس انسٹال ہو جائے گا، خود ہی انسٹال ہو جائے گا. اور جب آپ ایم ایس ورڈ کو اوپن کریں گے یا ایکسل کو اوپن کریں گے تو یہاں پہ فونٹ کے آپشن میں جمیل نوری خود ہی آئے گا. یہ نہیں کہ پھر مجھے یہاں پہ لانا پڑے گا، نہیں، یہ فونٹ کے آپشن میں خود ہی آ جاتا ہے. یا اس طرح بھی کر سکتے ہو دوسرا طریقہ کہ یہ جو فائل ہے اس کو، یعنی کہ سوچیں کہ یہ جمیل نوری فونٹ ہے، اس کو یہاں سے کیا کر دیا جاتا ہے؟ کاپی کر دیا جاتا ہے. کاپی کرنے کے بعد یہ جو فونٹس ہوتے ہیں نا، فونٹس یہ آپ کی سی میں پڑے ہوتے ہیں. اچھا نا، مائی کمپیوٹر میں سی میں، اور پھر کس میں؟ ونڈوز میں آ جاؤ گے. ونڈوز میں جانے کے بعد یہاں پہ دیکھیں جب آپ فونٹ کا بٹن پریس کرتے ہیں، فونٹ یہ دیکھ رہے ہیں، فونٹس یہ فونٹ کا فولڈر ہے، اس کو اوپن کیا جائے گا. اس میں سارے فونٹ پڑے ہیں جتنے آپ کے فونٹس ہیں، ایریل، جمیل، یہ سارے ادھر پڑے ہوئے ہیں. یہ دیکھ رہے ہو یہ والے ایجنسی، یہ دیکھ رہے ہو، یہ فونٹ کا ایک فولڈر ہوتا ہے. جب ونڈو ہو جاتی ہے نا اس کے ساتھ یہ فونٹ کا فولڈر بھی آٹومیٹکلی آ جاتا ہے. تو یہاں پہ پھر اس کو رائٹ لے کر کے ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ یہاں پہ اس فائل کو کیا کر سکتے ہیں؟ پیسٹ بھی کر سکتے ہیں. یہ طریقہ بھی ہو سکتا ہے، یا تو پیسٹ کر دو اس کو، اور یا پھر اس کو کیا کرو؟ انسٹال کرو. کلیئر ہے؟ اب اگلی بات یہ کہ جب میں انسٹالیشن کر لوں گا تو پھر میں لکھائی کیسے کروں گا؟ اس کو میں اوپن کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اوپن کرنے کے بعد چلو میں نیو میں آ جاتا ہوں. نیو میں آنے کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس دو آپشن ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے لیفٹ ڈائریکشن اور ایک ہوتا ہے لیفٹ نارمل. دیکھیں جب ہم انگلش کی لکھائی کرتے ہیں تو لیفٹ ٹو رائٹ جاتے ہیں نا، ٹھیک ہے، لیکن اردو کی لکھائی تو رائٹ ٹو لیفٹ ہے. ٹھیک ہے، وہ تو ہم رائٹ سے لکھیں گے. تو یہاں پہ آپ اس ڈائریکشن کو یہاں اس طرف کر دیں گے، یعنی کہ ادھر سے لکھیں. اکثر لوگ غلطی یہ کرتے ہیں، وہ ڈائریکشن کو الٹا نہیں کرتے، وہ الائنمنٹ کو یہاں سے کر دیتے ہیں. یعنی کہ جب آپ الائنمنٹ کرو گے نا تو یہ لکھا تو تب بھی جائے گا لیکن بہت مشکلات ہوگی. جب آپ انٹر کرو گے پوری لائن نیچے آئے گی، جبکہ میں جب انٹر کرنا چاہتا ہوں میں کہتا ہوں کہ میں نیکسٹ لائن میں آ جاؤں. آپ نے ڈائریکشن کو الٹا کرنا ہے، الائنمنٹ کو الٹا نہیں کرنا. ٹھیک ہے، یہ آپ نے کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے کہ آپ نے ڈائریکشن کو الٹا کر دینا ہے. دیکھیں ڈائریکشن یہاں پہ آ گئی ہے. اب اگلی بات، یہاں پہ جانے سے پہلے میں یہاں پہ آ جاؤں گا اور کون سا فونٹ سلیکٹ کر لوں گا؟ جمیل نوری فونٹ میں سلیکٹ کر لوں گا. ٹھیک ہے، اب جمیل نوری فونٹ سلیکشن کے بعد سائز مائز دیکھیں، باقی تو ایم ایس ورڈ ہے نا. ٹھیک ہے، اب آپ نے یہاں پہ چلے جانا ہے اور کس میں چلے جاؤ گے؟ اردو. اب آ گئی ہے اردو کی لکھائی. اب کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ تو انگلش کا کی بورڈ ہے، اردو لکھائی کیسی ہوگی؟ کانسیپٹ مائنڈ پہ جاؤ گے، آواز پہ جاؤ گے. یعنی کہ اگر میں ابھی آپ سے کہتا ہوں کہ بی جو لفظ ہے بی، یہ کس کی آواز ساؤنڈ کرتے ہیں؟ بے کی آواز کرتا ہے. کاف، کے، ایل، لام، ایم، میم، این، نون، اے،
अलिफ, एस सीन, अच्छा आर रे, ठीक है, अच्छा जेड जा या जे, ठीक है। अब देखें इंग्लिश में इस तरह के एक होता है कैपिटल, एक होता है स्मॉल। अब के, स्मॉल के साथ काफ आएगा, लेकिन जब मैं शिफ्ट के दबाऊंगा तो फिर खे आएगा। इस तरह भी ये भी आपने करना है, ठीक है ना। जिस तरह मैं आर दबाता हूँ ना तो रे आता है, लेकिन जब मैं शिफ्ट आर दबाऊंगा तो फिर रे आएगा। तो ये भी हर एक वर्ड में दो दो अल्फाज हैं फिर, ठीक है। जिस तरह देखिए मैं एस दबाता हूँ, क्या आ गया, सीन, शिफ्ट एस दबाता हूँ, स्वात आ गया, ठीक है। अब देखो मैं डी दबाता हूँ, क्या आएगा, दाल, शिफ्ट डी के साथ क्या आएगा, डाल आएगा, ठीक है ना। क्लियर है। यानी कि अक्सर इस तरह है ना कि अब देखें जिस तरह मैं डब्ल्यू दबाता हूँ, क्या आ गया, वाओ, शिफ्ट डब्ल्यू दबाता हूँ, क्या आ गया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सी प्रैक्टिस है और थोड़ी सी आपने याद दहानी है कि आपने याद रखना है कि इसके साथ ये चीज़ आती है, बाकी टाइपिंग वही है। अब देखिए मिसाल के तौर पर मैं लिखना चाहता हूँ ना कि क्लास, तो इसमें स्पेस में इसका कॉन्सेप्ट भी नहीं है, जो लफ्ज़ आपस में मिलेंगे ये उनको मिलाएगा, जिस तरह काफ और लाम मिल सकते हैं, ठीक है। अब जब मैं के दबाता हूँ और एल दबाता हूँ, देखें ये देख रहे हो। अब मैं थोड़ा साइज बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को नजर आए। अब देखिए जब मैं के दबाता हूँ और एल दबाता हूँ, अब क्लास है ना, लाम अलिफ्ला है ना, क्या दबाऊंगा, ए, और फिर सीन, क्लास बन गया, ठीक है। पाकिस्तान कैसे लिखा जाएगा, पी फिर अलिफ, ए फिर, इंग्लिश में बताओ, के फिर एस फिर ए, नहीं तान तो टी भी हो गया ना, टी फिर अलिफ और फिर एन, तो देखिए पाकिस्तान बन गया, ठीक है। अब देखें लिखते हैं ओसामा का नाम, ओसामा, ओसामा चंगे लिखूँ ए। अब देखें ओसामा ए तो है लेकिन इसके ऊपर पेश भी होते हैं ना, तो पी पेश है ना, लेकिन अगर मैं पी दबाऊंगा तो पे आएगा, लेकिन जब मैं शिफ्ट पी दबाऊंगा ना तो वो पेश को जाहिर करेगा। अब देखो मैं शिफ्ट पी दबाता हूँ तो देखिए ऊपर ओसामा आ गया। अब एस अलिफ, ओसामा। अब देखिए अगर मीम और अलिफ लिखता हूँ तो इस तरह ओसामा नहीं होता, वो इस तरह होता है, ठीक है। इस तरह जो लफ्ज़ है जिस तरह ओसामा लिखा जाता है वो ओ के साथ आता है, हमेशा याद रखें, मीम और ओ, तो देखिए ओसामा बन जाएगा, ठीक है। अब हम लिखते हैं मिसाल के कोहाट, कैसे लिखा जाएगा, के वाओ, वाओ डब्ल्यू, ठीक है। फिर हे, अब देखें हे तो तीन किस्म, तीन हे हैं, तीन, एच दबाऊंगा ये है आएगा, शिफ्ट एच दबाऊंगा ये है आएगा, ओ दबाऊंगा ये है आएगा, तो ओ के साथ ये वाला होगा, अच्छा ना, ठीक है। अब जब मैं अलिफ दबाऊंगा ना तो देखें हा बन जाएगा, और जब मैं शिफ्ट टी दबाऊंगा, शिफ्ट टी, तो क्या बन जाएगा, कोहाट बन जाएगा, ठीक है। समझ आ रही है, बहुत सिंपल है, सिर्फ आपने क्या करना है, इसमें एमएस वर्ड में फ़ायदा ये है कि ये आपने एमएस वर्ड प्रोग्राम ऑलरेडी किया हुआ है, तो इसमें आपको आसानी होगी। जब मैं उर्दू का पेपर बनाना चाहता हूँ या कोई पक्षडी का पेपर बनाना चाहता हूँ तो इसमें बहुत आसानी इसलिए होगी क्योंकि ऊपर जो मेन्यू बार हैं वो आपके साथ फेमिलियर हैं, वो आपके लिए आसान है कि लेफ़्ट राइट कैसे होगा, सेंटर होगा, बोल्ड कैसे होगा, अंडरलाइन कैसे होगा, बुलेट्स कैसे बना सकता हूँ, बहुत आसानी से कर सकता हूँ, ठीक है। हालांकि उर्दू की टाइपिंग की लोग इन पेज का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आपके पास फोनेटिक कीबोर्ड है और आप इसमें थोड़ा सा कंट्रोल आपका एमएस वर्ड में है तो इन पेज से ज़्यादा बेस्ट है कि आप किसको इस्तेमाल करें, वर्ड को इस्तेमाल, ठीक है। इसमें एक बात आपने नोट करनी है कि कुछ अल्फाज मिलते हैं, बाज़ औक़ात इस तरह हो सकते हैं ना कि अब मैं लिखना चाहता हूँ कि क्लास में हूँ, ठीक है ना, क्लास में हूँ। अब देखें के लाम अलिफ एस, क्लास में। अब अगर मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं दिया और मीम दबा दिया तो ये क्लासम बन जाएगा, क्योंकि तो मिलते हैं। तो जो नहीं मिलेगा ना वो तो वैसे भी नहीं मिलेगा, जैसे लाम और सीन नहीं मिल सकते कभी भी, रे और अलिफ नहीं मिल सकते, वहाँ पे आपको स्पेस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको स्पेस की ज़रूरत है। अब जब मैं स्पेस दबाऊंगा, अब मैं अक्सर लोग स्पेस लग चुका है, अच्छा ना, ये नहीं कि आगे जाएगा, स्पेस लग चुका है, बस आपने एक स्पेस दबा दिया, स्पेस लग चुका है। अब देखिए मीम ये कैसे आएगा, ये दो तरीक़ों से आ सकता है। देखिए ये भी दो होते हैं, एक बड़ा ये होते हैं और एक छोटा ये होते हैं, जिस तरह मेरा, मेरे और मेरी, ठीक है ना। अब मेरे या दो नुक्ते लगाना चाहता हूँ ना, तो वाई जो है ना, वाई इसके साथ बड़ा ये आता है और आई के साथ छोटा ये आता है, लेकिन जहाँ पे आपको नुक्ते लगाने हैं, नुक्ते, तो फिर आपकी मर्जी है कि वाई दबाते हैं कि आई दबाते हैं, क्योंकि वो ये को ही ज़ाहिर करेगा वैसे भी। अब अगर मैं आई दबाता हूँ ना तो मी बन जाएगा, और अगर मैं वाई दबाऊंगा तो मैं बन जाएगा, ठीक है। लेकिन नून हुना है ना, ठीक है। अब अगर मैं एन दबाऊंगा ना, एन, ठीक है,
اچھا دیکھیں یہ یہاں پہ مجھ سے اسپیس دبائیے, میم آئی اور شفٹ این, جیسی میں شفٹ این دباتا ہوں کیا بن جائے گا, ہوں او ڈبلیو شفٹ این, دیکھ رہے ہیں کلاس میں ہوں, ٹھیک ہے نا. اب اگر میں لکھنا چاہتا ہوں کہ میں کلاس میں ہوں, کیسے لکھا جائے گا, دیکھیں میں کلاس میں ہوں, ٹھیک ہے, لکھ سکتے ہو آپ اس طرح. یہ ٹائپنگ سپیڈ ہے, یہ میں تو پیپر بناتا رہتا ہوں لوگوں کے لیے اردو میں, تو یہ سپیڈ میری اس میں گزارا ہے, لیکن یہ آپ کی ٹائپنگ سپیڈ ہے. ایک ٹائپنگ سپیڈ ہے اور ایک مائنڈ ہے کہ کون سا لفظ کہاں پہ انگلی جانی چاہیے اس وقت, صرف اس میں بات یہ ہے, باقی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. وقاص کا لفظ کیسے لکھا جائے گا, وقاص ڈبلیو, اب نہیں وا تو نہیں ہے نا, وقاص ہے. اب آپ نے اردو میں سوچتے ہیں, یہ پھر نہیں کہنا کہ اردو یہ بات بھی ہے, ٹھیک ہے نا. جس طرح میں پاکستان لکھنا چاہتا ہوں نا, میں انگلش میں جاؤں گی پی اے کے, تو اس طرح تو ہی نہیں آئے گا, پھر آئی کے ساتھ کوئی اور چیز آئے گی. تو یہاں پہ آپ نے لکھنا اس کے ساتھ ہے, سوچنا اردو والا لفظ ہے, ٹھیک ہے نا. وقاص ابھی کاف کے ساتھ کیوں آئے گا, یہ والا کاف ہے, ٹھیک ہے نا. اور شفٹ ایس دباؤں گا تو کیا بن جائے گا, وقاص خان, شفٹ کے الف نون, وقاص خان, ٹھیک ہے نا. گاف جی کے ساتھ دیکھیں یہ آتا ہے, اور شفٹ جی کے ساتھ غین, ٹھیک ہے نا. شین ایکس کے ساتھ آتا ہے نا, شین جو ہے وہ ایکس کے ساتھ آتا ہے, اور شفٹ ایکس جب دباؤں گا تو پھر یہ آئے گا. کچھ تو آپ کو یاد رہ جائیں گے, جس طرح میں اگر آپ نے چاہا طوطا لکھو, طوطا, طوطا کیسے لکھو گے, ابھی تو کس کے ساتھ آئے گا, نہیں ٹی کے ساتھ تے آتا ہے, اور شفٹ ٹی کے ساتھ ٹے آتا ہے, تو طوطا کس کے ساتھ آئے گا, وی کے ساتھ آتا ہے. اب دیکھیں کچھ بالکل الٹ ہیں, وی کے ساتھ طوطا ہے, ٹھیک ہے نا. تو دیکھیں وی واو وی طوطا, طوطی کیسے لکھو گے, آئی, ٹھیک ہے, تو طوطی بن جائے گی, ٹھیک ہے. طوطا تو اس طرح ہوتے ہیں نا, طوطا طوطی, اور الفاظ مذکر اور مؤنث, ٹھیک ہے, وہ آپ کر سکتے ہیں. اللہ کا لفظ کیسے لکھا جائے گا, اللہ, اے, اب لام دو بار ہے, لام دو بار ہے نا, اور پھر ہے, تو مشت بہت سمپل ہے, بس یہ رٹا لگا لو, ٹھیک ہے نا. لام لام یعنی کہ ایل ایل او, الف ایل ایل او, ایل ایل او, اللہ کو نشان بھی خود ہی آ جائے گا, سب کچھ خود ہی آ جائے گا, ٹھیک ہے. اس طرح دیکھیں ایک اور بات, میں لکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام, ٹھیک ہے نا. تو ہے جو ہے نا, اب اگر آپ ایچ دباؤ گے یہ نہیں آئے گا, شفٹ ایچ, ٹھیک ہے. اب زوات ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے نا. دیکھیں زوات جو ہے نا, اگر آپ جے دباؤ گے نا تو یہ آ جائے گا شفٹ جے, دیکھ رہے ہو, شفٹ جے, رے اور تے, حضرت اسپیس آدم, اے الف مدہ کیسے آئے گا, اے دبا دیا پھر شفٹ اے کر دو گے, جب پھر شفٹ اے کر دو گے الف مدہ بن جائے گا, ٹھیک ہے, یعنی کہ الف لکھا, الف اور پھر شفٹ اے کر دیا. اب ڈی میم, اب علیہ السلام اوپر این لگانا ہے, تو این جو ہے نا وہ ای کے ساتھ آتا ہے, لیکن جب آپ شفٹ ای کرو گے نا تو اوپر علیہ السلام آئے گا, شفٹ ای, ٹھیک ہے. پریکٹس کی بات ہے, یہ میں سارے آپ کو وائٹ بورڈ پہ لکھوا دوں گا کہ اس کے ساتھ یہ آتا ہے, اس کے ساتھ یہ آتا ہے, پھر آپ نے یاد رکھنا ہے اس کو, باقی مشکل نہیں ہے. اب دیکھو شفٹ کیا نام ہے, شفٹ ایل کیا بن گیا, رضا تعالیٰ بن گیا, ٹھیک ہے. شفٹ بی, ٹھیک ہے. شفٹ ڈبلیو, ویسے ہی وہ نہیں لکھنا چاہیے لیکن ویسے سمجھا رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. سر یہ آ گیا, ٹھیک ہے نا. اس طرح دیکھیں شفٹ سکس, شفٹ سکس, سکس ہے نا, یہ کیرٹ کا نشان جو ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم, کلیئر ہے. تو یہ بس یہ آپ کو یاد رکھنے پڑیں گے. اب دیکھو اس طرح بھی ہے شفٹ وائی, یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے, وہ جب ہم سن لکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, 1920 اس طرح جب ہم سن لکھتے ہیں تو شفٹ وائی کے ساتھ. اب مجھے تقریباً سارے یاد ہیں, جس کے ساتھ جو آتا ہے زبر آتا ہے زیر, مجھے تقریباً سارے یاد ہیں, کیونکہ ایک تو 10 سال میرے یہاں پہ ہو گئے ہیں, اور 10 سال کے علاوہ بھی میں نے اتنے پیپر بنائے لوں گے, مجھے سارے یاد ہیں, لیکن یہ آپ کو یاد رکھنے پڑیں گے. باقی اب یہی ٹیکنیک ایکسل میں بھی ہے. اب آپ سے کہا جائے کہ ایک ٹیبل بناؤ, نمبر شمار یہ آپ نے ایک ٹیبل بنانا ہے. ایکسل میں تو آپ کام کر چکے ہو, ٹھیک ہے, صرف آپ نے یہ کرنا ہے. مثال کے طور پر میں ادھر آ جاؤں گا, ایکسل کوئی فائل پڑی ہوئی ہے, شفٹ نہ ونڈو آر اور ایکسل ادھر لکھ کے اوکے کر دیں, ایکسل آپ کے پاس اوپن ہو جائے گا. اب شروع مثال یہاں سے کرنے نمبر شمار, تو ادھر سے تو میں شروع نہیں کروں گا, تو ادھر سے شروع کروں گا,
ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ اسی طرح یہاں پہ کیا کر دو گے اردو, اور یہاں پہ کیا چیز ٹائم اس میں, اچھا اردو پہلے نہ کرو کیونکہ پھر جب جے دباؤ گے نا پھر یہاں پہ آئے گا نہیں. تو پھر میں جے دباتا ہوں, یہ دیکھیں جمیل نوری یہاں پہ آ جائے گا, یہ آگے اب جا کے میں اس کو اردو کر. ٹھیک ہے, اب دیکھیں نمبر شمار. ٹھیک ہے, یہ رائٹ سائڈ پہ جائے گا تو پھر اب یہاں سے شروع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, نام, اور کیا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں میرے خیال میں وہ آیا نہیں ہے, یہ کوئی اور چیز کے ساتھ آ گئی ہے کہ جمیل نوری ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا, قیمت اس طرح ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے نا, ٹیبل باقی دو ہی آپ اس کو سلیکٹ کر کے یہاں پہ چلے جاؤ, کیا کر لو گے پھر بارڈر بنا لو گے لیفٹ رائٹ سینٹر. اب یہاں پہ قیمت ہے, یہاں پہ فارمولا لگانا ہے تو کیا لگا سکتا ہوں, از اکول ٹو سم. اچھا یہ تو نہیں آئے گا اس طرح کیونکہ پھر آپ کو اردو میں تبدیل کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا, میرے انگلش میں کلیئر ہے. مسئلہ نہیں ہے, کر سکتے ہو, یہ مسئلہ نہیں, بہت آسان طریقہ. صحیح ہے.